खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम। मेरे साथ निकाली अमसाल की किताब, उसका 4 बाब, उसकी 20 से 22 आयात खुदावंद के कलाम में से तिलावत करेंगे। अमसाल की किताब, उसका 4 बाब और उसकी 20वीं, 21वीं और 22वीं आयत। और खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में यूं लिखा है, ऐ मेरे बेटे, मेरी बातों पर तवज्जो कर, मेरे कलाम पर कान लगा, उसको अपनी आंख से ओझल ना होने दे, उसको अपने दिल में रख, क्योंकि जो इसको पा लेते हैं ये उनकी हयात और उनके सारे जिस्म की सेहत है। आमीन। ऐ मेरे बेटे, मेरी बातों पर तवज्जो कर, और फिर मेरे कलाम पर कान लगा, उसको अपनी आंख से ओझल ना होने दे, उसको अपने दिल में रख, क्योंकि जो इसको पा लेते हैं ये उनकी हयात और उनके सारे जिस्म की सेहत है। ये उनकी क्या है जी? हयात है। हयात का मतलब जिंदगी है। ये मेरी और आपकी जिंदगी है। इसके बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते। अगर खुदा का कलाम हमारे पास है, हमारे दिल में है, तो हम एक बेहतरीन जिंदगी गुजार सकते हैं। अगर हम गुनाह की हालत में हैं तो खुदा का कलाम हमारी रहनुमाई करता है कि हम निजात पा सकते हैं। अगर हम बीमार हैं तो खुदा का कलाम हमें दिलेरी देता है कि हम शिफा पा सकते हैं। अगर हम तंग दस्त हैं तो खुदा का कलाम हमें रहनुमाई देता है कि खुदा हमारे हाथ को कुशादा कर सकता है। अगर खानदानी मसाइल हैं तो खुदा खानदान के इन तमाम मसाइल को हल करने की कुदरत रखता है। खुदा अपने जलाल को हमारी जिंदगी के तमाम एरियाज के अंदर जाहिर कर सकता है अगर हम खुदा को काम करने दें। और यहां पर पहली आयत में लिखा है, ऐ मेरे बेटे, मेरी बातों पर तवज्जो कर। एक शख्स जब कोई काम तवज्जो से नहीं करता तो वो नहीं हो पाता। जब हम तवज्जो से किसी काम को करते हैं तब ही वो ठीक तरह से होता है। अगर हम ठीक तरह से नहीं करेंगे तो नहीं हो सकता। आप तवज्जो से अगर मोटरसाइकिल नहीं चलाएंगे, डेफिनेटली आपका एक्सीडेंट होगा। और पाकिस्तान में ज्यादा तवज्जो की जरूरत है, क्योंकि ज्यादातर लोग वन वे भी आ जाते हैं। कोई भी काम अगर गैर मोहतात होकर करेंगे, एहतियात के साथ नहीं करेंगे, तवज्जो के साथ नहीं करेंगे, तो वो ठीक तरह से नहीं होगा। तो यहां पर खुदा के कलाम में हमने पढ़ा कि मेरी बातों पर तवज्जो कर। कई बार हम खुदा के घर में आ जाते हैं, खुदा का कलाम सुन भी रहे होते हैं, लेकिन हमारी टेंशन जो है वो डाइवर्ट होती है, 2 हिस्सों में बटी होती है। हम घर के कामों के बारे में भी सोच रहे होते हैं, रास्ते के तमाम रश को भी सोच रहे होते हैं, कैसे कैसे ट्रैफिक में से हम फंस कर आए थे। और ये सारी चीजें हमारे साथ होती हैं और हम कलाम भी सुन रहे होते हैं, और वो कलाम पूरे तौर से हमारे अंदर जा नहीं पाता। और जब वो कलाम हमारे अंदर नहीं जाता, वो बेसुध रहता है, वो कोई काम नहीं कर सकता हमारी लाइफ में। अगर हम पूरी तवज्जो से खुदा का कलाम सुने और पूरी तवज्जो से खुदा के कलाम को पढ़ें, तब खुदा का कलाम हमारी जिंदगी में काम करता है। कई बार हम पढ़ भी रहे होते हैं लेकिन हमारी तवज्जो नहीं होती खुदा के कलाम की तरफ। लुस्त्रा के मुकाम पर पौलुस रसूल कलाम सुना रहा था, तो उसने देखा कि एक आदमी के अंदर ड्यूरिंग सरमन ये काम हुआ है। वो प्रीच कर रहा था, तो बाइबल मुकद्दस में लिखा है, उसने देखा कि एक शख्स के अंदर शिफा पाने के लिए ईमान है, तो उसने कहा तू अपने कदमों पर उठ के खड़ा हो जा। आमीन। जब हम तवज्जो से खुदा का कलाम सुनते हैं तो खुदा का कलाम हमारी जिंदगी के अंदर तब्दीली लाना शुरू कर देता है। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है, वो अपने कलाम को नाजिल फरमा कर शिफा देता है। और जब हम तवज्जो नहीं कर रहे होते तो खुदा वो काम नहीं कर पाता जो वो करना चाहता है। याद रखें, इस कुर्रे अर्ज में हर एक चीज खुदा के कलाम से बनी है। इस कुर्रे अर्ज के अंदर हर एक चीज खुदा के कलाम ही से कायम है। इस कुर्रे अर्ज के अंदर हर एक चीज को खुदा अपने कलाम ही से तब्दील करता है। और अगर हम खुदा के कलाम ही को तवज्जो से ना सुने तो हमारी जिंदगी के अंदर ब्लेसिंग कैसे आएगी? खुदा चाहता है कि हम पूरी तवज्जो उसके कलाम पर लगाएं, क्योंकि जब हम अपने ज़हन को खुदा के कलाम पर लगा लेंगे तो खुदा का कलाम हमारी जिंदगी के अंदर काम करना शुरू कर देगा, हर एक टेढ़ी चीज को सीधा करेगा। और दूसरी चीज, मेरे कलाम पर कान लगा। कान लगाने का मतलब यहां पर आजी से उसको कबूल करना है। अपने कान को लगा। जब हम ऐसे करते हैं, जी तुसी की क्या सर, हम नीचे होते हैं, इसका मतलब है खाकसार बन,
میرے کلام کو توجہ سے سن اور خاکساری کا مظاہرہ کر. یہ دوسرا پورشن ہے جو کلیسیا کے اندر انتہائی نظر انداز کی اس کو ہم کر دیتے ہیں. ہم خدا کے کلام کو نہ تو توجہ سے سنتے ہیں اور نہ ہی ہم خدا کے کلام کو سننے کے بعد اپنے آپ کو سرنڈر کرتے ہیں خدا کے کلام کے سامنے. کلام کو سن لینا بڑی بات نہیں ہے. خدا کے کلام کو ایمان سے قبول کرنا بڑی بات. جو کچھ خدا آپ سے کہتا ہے اس کو کرنا بڑی بات. ہم خدا کے کلام کے حضور عاجز نہیں ہوتے اور اسی لیے خدا کا کلام ہماری زندگی کے اندر بلیسنگ کا باعث نہیں بنتا. اگر نوح کو خدا کہتا کہ نوح تو کشتی بنا اور نوح صحیح طریقے سے نہ سنتا, وہ کچھ اور ہی بنا لیتا. وہ ایک بڑا سا چھابڑا بنا لیتا کانوں کا اور ٹہنیوں کو توڑ کے ایک بڑی سی کشتی بنا لیتا ویسے ہی کہ چلو اس میں میری فیملی نہیں بیٹھنا. لیکن خدا اسے کہتا کہ تو نے جانوروں کو بھی بٹھانا ہے اور بعد میں اسے پتا چلتا کہ طوفان آ گیا, میری تو تیاری پوری نہیں. بائبل مقدس میں لکھا ہے اس نے جو کچھ خدا نے کہا تھا اس نے بالکل کشتی کو ویسا ہی بنایا, ایک ایک چیز ویسے بنائی کیونکہ اس نے توجہ سے خدا کی بات سنی تھی. اور پہاڑ کے اوپر موسیٰ نے خدا سے خیمہ اجتماع کو بنانے کے لیے جو ترتیب خدا نے اس کو دی تھی, موسیٰ نے ایز اٹ از آ کر اس کو ویسے ہی سر انجام دیا. وجہ کیا تھی؟ وہ توجہ سے سن رہا تھا. جب ہم توجہ سے سنیں گے تب ہم خدا کے کلام کو سمجھ پائیں گے. جب سمجھ پائیں گے تو پھر اگلا مرحلہ آئے گا, کیا ہم تابع داری سے اس سمجھے ہوئے کلام پر عمل بھی کریں گے. کئی بار خدا کہتا ایسا کر, لیکن ہم اپنے ذہن میں کچھ اور پلان بنا چکے ہوتے ہیں. ہم اپنے اس پلان کو نہیں ہٹاتے, ہم خدا کو مجبور کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ خداوند تو میری لائف میں ایسا کر, خداوند پلیز ایسا کر, خداوند دیکھ تیری مہربانی تو ایسا کر. لیکن خدا سوچتا ہے کہ میں نے تو اس سے یہ کلام ہی نہیں کیا, میں جو اس سے کلام کر رہا ہوں یہ تو اس کے الٹ مجھ سے دعائیں کر رہا. تو توجہ سے سننے کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ خدا کہہ رہا ہے بغور سنے اسے اور خدا کے حضور اپنے آپ کو ہمبل کر. جو کچھ خدا نے کہا ہے آپ کو ویسے ہی کرنا پڑے گا, اپنے طریقے سے نہیں. ہو سکتا ہے خدا کو کہے کہ آپ میاں میر جائیں, آپ ایف سی کالج سے اٹھے اور میاں میر جائیں اور پیدل جائیں. ہم کہیں کہ میں رکشا نہ کرا لا. آپ آئے میاں میر ہی ہیں لیکن آپ نے پوری پیروی نہیں, کیونکہ خدا آپ کو پیدل لانا چاہتا تھا, آپ رکشے میں بیٹھ کے آپ نے ایزی وے ڈھونڈا. یا خدا کو کہتا رکشے میں بیٹھ کے اور آپ کہتے ہیں میری جیب میں تو 50 روپے ہیں, پیسے پورے نہیں ہیں, میں پیدل ہی چلا جانا. آئے آپ میاں میر میں ہی ہیں, عبادت میں ہی آئے ہیں, لیکن آپ نے خدا کی حکم عدولی کی. اگر خدا کہہ رہا رکشے میں جا تو آپ کو یہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کرایہ کہاں سے آئے گا. ہو سکتا ہے بندہ ہی مسیحی نکل آئے رکشے والا, جدھر تسی بیٹھو تے ہو کہے جناب تسی کتنے چلے ہو, تسی کہو جی میں تو عبادت چل رہا ہوں, کہنا چلو جی میں بھی ادھر ہی چلا کر فری ہی لا. میرے ساتھ 2 دفعہ سے ہو چکا ہے, اس لیے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں. اور اس بندے نے مجھ سے پیسے نہیں لیے تھے, انہوں نے کہا سر جی تسی عبادت لی جا رہے ہو, اسی تو عبادت جان نہیں رہے, تو جہاں بندہ جان رہا اور بھی اسی پیسے لے لئیے. اس نے مجھے اتار دیا, میں کہا خدا تیرا بھلا کر. جب ہم تابع داری کرتے ہیں تو ذمہ داری خدا کی ہے کہ خدا اس معاملے کو کیسے ہینڈل کرے گا. ہم نہ تو توجہ سے خدا کی بات سنتے ہیں, جب سن بھی لیتے ہیں تب بھی ہم اس کام کو اپنے ہی طریقے سے سر انجام دیتے ہیں. ساؤل سے خدا نے کہا تھا کہ تو نے تمام جانوروں کو مار دینا ہے اور تو نے اس ملک کے اندر بسنے والے ہر ایک فرد کو مار دینا ہے, اس شہر کو جلا دینا ہے. اس نے جلا بھی دیا, لوگوں کو بھی مار دیا, لیکن جانور ساتھ لے آئے. اب یہ اس نے کیا کیا ہے؟ حکم عدولی کی ہے. خدا کو یہ بات ناگوار گزری. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم خدا کا کام کرتے ہیں اپنے طریقے سے, لیکن خدا کو یہ طریقہ پسند نہیں. خدا کہتا میرا کام کرو, جیسے میں نے کہا ہے ویسے کرو, اپنی مرضی سے نہیں. اور آگے لکھا ہے اس کو اپنی آنکھ سے اوجھل نہ ہونے دو. آپ کو پتا ہے کیمرے کی جب تصویر کھینچتے ہیں کہتا ہے پاجی ذرا کھلو جو, جب فوکس میں آ جاتا ہے کیمرہ ڈبے بنا دیتا ہے سب کے اوپر, اس کا مطلب ہے اس نے سارے فیس جو ہیں وہ ریڈ کر لیے ہیں. اس کے بعد کلک کر کے آپ تصویر کھینچتے ہیں, اس کے اوپر بلر نہیں ہوتا. کیمرے کی آنکھ مرکوز ہو چکی ہے آپ پہ اور تصویر بالکل صاف آئی. لیکن اگر آپ ہلتے ہوئے کیمرے کے ساتھ تصویر اتاریں گے ساری تصویروں کے اوپر دھندلا پن آ جائے گا, جسے بلر کہتے ہیں. اسی طرح ہماری زندگی کے اندر بھی ہے, ہم فوکس نہیں کرتے چیزوں کو, ہر ایک چیز بلر نظر آتی ہے. اس کام کو کرنے کی کوشش کرتے ہیں, پھر سوچتے ہیں چلو اس کو چھوڑو یہ کر لے, تبلا چھڈو واجہ ہی ٹھیک, واجے تو چھڈ کے فلوٹ. کہتے فلوٹ بڑی مشکل ہے, کی بورڈ ہی سیکھ لیں بڑا سوکھا ہے, بیٹاں لا لاں گا تے نال کارڈ دبائی جاؤں. پھر نہ بیٹیں ملتی ہیں نہ کارڈ ملتے ہیں, کچھ بھی نہیں ہوتا. ہم ایک کام کو چھوڑ کر دوسرا کرتے ہیں, دوسرے کو چھوڑ کے تیسرا کرتے ہیں. لیکن خدا کہتا ہے کہ تو فوکس کر, اور فوکس ہم نے کسی بھی اور چیز کو نہیں کرنا ماں سوا کرائسٹ کو. ہم نے اپنے کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہنا ہے. جب ہم یسوع کو تکتے رہیں گے تو سارے کام یسوع ہم سے خود ہی ٹھیک کروا لے گا. جو کام مجھے نہیں آتے تھے میں نے اپنی زندگی میں تجربہ کیا, خدا نے مجھ سے وہ بھی کام کروائے. وجہ صرف یہ کہ میں نے اپنی نگاہیں یسوع پر لگائی ہوئی ہیں. سب سے پہلی بات تو جو میں کلام سنا رہا ہوں
یہ کلام ہی میرے لیے سنانا میرے لیے ناممکن تھا. اور ابھی بھی جب میں کبھی سوچتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ میں کیسے یہ کلام سنا رہا ہوں, لیکن یہ خدا کا فضل ہے. جب میں نے اپنی زندگی خداوند کو دی اور اپنی نگاہیں خداوند پر لگا لی تو خداوند نے میرا ذہن بھی کھول دیا, میری زبان بھی کھول دی, اور میرے کلام میں وہ تاثیر بھی پیدا کر دی کہ لوگوں کو وہ سمجھ آئے. یہ سب سے بڑی بات. آپ کلام سنا بھی سکتے ہیں, آپ ہر طرح کی بات جو تعلیمی ہے لوگوں کو بھی بتا سکتے ہیں, لیکن اس چیز کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو سمجھ بھی آئے گی. ایک رائٹر ہے, وہ اپنے استاد کے پاس گیا. اس رائٹر نے کہا کہ استاد جی, میں نے دیکھا ہے کہ آپ جو بھی کتاب لکھتے ہیں وہ لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں بک جاتی ہے, اس کی وجہ کیا ہے؟ لوگ آپ کو بڑا فالو کرتے ہیں, آپ کی کتاب کے آنے کے منتظر رہتے ہیں, آپ کے دل کی بات لوگوں تک کیسے پہنچ جاتی؟ میں ایک رائٹر ہوں, میں لکھ تو سکتا ہوں, لیکن میری بات لوگوں کے دل پر اثر کیسے کرے؟ اس نے کہا بیٹا اس کے لیے دعا کی ضرورت ہے. ہم کلام سنا تو سکتے ہیں, لیکن اس کلام کی لوگوں کو سمجھ بھی آئے, اس کے لیے دعا کی اشد ضرورت. اور خدا چاہتا ہے کہ ہم اس کے کلام پر اپنی نگاہیں جمع کر رکھیں, اس کے کلام سے اپنی نگاہوں کو نہ ہٹائیں, اس پر توجہ کریں, خاک ساری سے اسے قبول کریں, اور جیسا خدا کہتا ویسا کریں. آپ نے کسی کام میں کتنی بھی محنت کر رکھی ہے. ایک شخص سے میری ملاقات ہوئی, اس کو ہم نے کہا کہ جناب آپ یہ کام کریں. کہتا سر گل تے تہاڈی ٹھیک ہے, خدا مینوں کہہ تے رہا ہے گل, لیکن میں عرصہ 10 سال تو اس کام 'چ محنت کی تھی, میں کیویں چھڈ دیں کام. اس کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ جو 10 سال کی محنت ہے ایک طرف ہے, لیکن اگر میں خدا کی بات مان لوں تو خدا اسی سال میں مجھے اس سے ڈبل برکت دے سکتا. اس چیز کے لیے اس کا دماغ بند تھا, وہ اپنی 10 سالہ محنت کے اوپر نظریں ٹکائے ہوئے تھے. اس نے عاجزی سے خدا کے کلام کو قبول نہیں کیا. اس شخص نے نہیں بات مانی, وہ آج بھی ویسے پھرتا. اور میں یہ اندازہ کر سکتا ہوں کہ جب تک وہ زندہ رہے گا شاید وہ ایسے پھرتا رہے, کیونکہ خدا سے لڑ جھگڑ کر ہم کبھی بھی کامیاب نہیں ہوں گے. ہمیں سرنڈر کرنا پڑے گا, جو کچھ خدا ہم سے کہتا ہے ہمیں وہ ماننا پڑے گا. جب ہم مان لیں گے تب خدا برکت دے گا. پترس کو یسوع مسیح نے کہا اب تو کشتی کو گہرے میں لے چل اور یہاں پر جال ڈال. اب کلام ہو گیا, توجہ سے اس نے سن بھی لیا, کلام اس سے ہو گیا. اب اس کے لیے جس چیز کی ضرورت ہے وہ تابع داری سے وہ کام کرے. اس نے بحث نہیں کی یسوع سے, اس نے دیکھیں ایک جملہ کہا ضرور ہے, لیکن اس کے اندر اڑبازی نہیں ہے. اس نے کہا ہم نے ساری رات مچھلیاں پکڑنے کی کوشش کی ہے, لیکن تیرے کہنے سے جال ڈالتا ہوں. اس نے نہیں کہا کہ خداوند میں نہیں کوئی پانا جال, کسی ہور نو کہہ, وہ مچھلیاں پھڑ کے دہایا تھے, مچھلیاں ہے ہی نہیں. ہم لوگوں کہتے بھائی ایسا کریں, جناب انج ہو ہی نہیں سکتا, ایسا نہیں ہو سکتا. میں اپنے پیو دادے دی عمر چ نہیں کدی انج دیکھے. بھائی نہیں دیکھا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اب بھی نہیں ہو سکتا. ضروری نہیں کہ اتوار کو آپ نے روٹی نہیں کھائی تو پیر کو بھی نہیں ملے گی, یہ کیسے آپ سوچ سکتے ہیں؟ تو تابع داری کرنا بہت ضروری ہے, اور جو کچھ خدا کہتا ہے اس پر نگاہ لگا کر رکھیں, اس کو اچھل نہ ہونے دیں. کئی بار ہم اتنے انفوکس ہو جاتے ہیں کہ یسوع کے پاس بھی آ رہے ہوتے ہیں, بابوں کے پاس بھی جا رہے ہوتے ہیں, صلاح مشورے بھی کر رہے ہوتے ہیں, تعویذ دھاگے بھی لے رہے ہوتے ہیں, سارے کام ساتھ ساتھ چل رہے ہوتے ہیں. تو کیا ہے, نہ ہمارا یسوع پر اعتقاد ہے, نہ ہی بابوں کا اعتقاد ہے. کیونکہ اگر بابوں پہ مستقل ہم بلیو کرتے ہیں تو پھر ہم یسوع کے پاس نہ آئیں. جب بابوں کے پاس چلے جاتے ہیں تو خوف آتا ہے کہ یار بابے کو اگر نہ آیا, کہتا چلو انور فضل کو, انور فضل کے پاس بھی. جب انور فضل کے پاس پہنچتے ہیں تو اس کے ذہن میں بابا آ جاتا ہے, وہ کہتا ہے یار انور فضل نے بھی دعا کرتی, میرا خیال ہے بابے کو بھی تویز کرا ہی لوں. اور وہ دونوں چیزیں ساتھ لے لیتا ہے. فوکس اس کا دونوں پہ نہیں ہے, اس کا کچھ بھی نہیں ہونا. شیطان کے پاس جا کے تو خیر ہونا ہی کچھ نہیں اس کا. ایک وقت کے لیے وہ اپنی شفا لے لے گا, معجزہ لے لے گا, لیکن بائبل مقدس میں کوئی بھی ایسا شخص نہیں, ایون کہ لازر بھی جو مر گیا تھا, جس کو یسوع مسیح نے زندہ کیا تھا, وہ پھر مر گیا. ایسا نہیں ہے کہ ابھی بھی وہ اسرائیل چی رہتا, اس کی ابھی بھی کوٹھی وہیں پہ, ایسے نہیں ہے, وہ مر چکا ہے. 4 دن کے بعد زندہ ہوا, کچھ سال زندہ رہا. یسوع مسیح نے اس کے اندر اپنی گواہی قائم کی. جن جن لوگوں کے لیے مقرر تھا کہ وہ وہاں پر جا کے گواہی سناتا, اس نے سنائی, اور اس کے بعد پھر اس کی ڈیتھ ہو گئی. یہ معجزے جن کے پیچھے آج کل ہم بھاگ رہے ہیں, یہ تو چند دنوں کے ہیں. آدھے سر کی درد غائب ہو جائے گی, اگلے سال وہ دوبارہ بھی آ سکتی. لیکن اصل مدعا یہ ہے کہ اپنے آپ کو مسیح میں مضبوط نہیں کرتے لوگ. اپنے آپ کو مسیح میں مضبوط کرنے کی بجائے, خدا کے کلام میں اپنے آپ کو مضبوط کرنے کی بجائے, مسیح کو جاننے اور پہچاننے کی خواہش رکھنے کی بجائے, ہمارے اندر خواہش یہ ہے کہ ہمارے مسائل جلدی سے حل ہو جائیں, باقی جو کچھ بھی ہوتا رہے. لیکن یہاں پر جو انسٹرکشنز ہمیں مل رہی ہیں وہ یہ ہے, ہم نے خدا کے کلام کو توجہ سے سننا ہے. اگر خدا کا کلام کہتا ہے توبہ کر تو پھر توبہ کر, نجات پا تو نجات پا, برے کے لہو سے اپنے آپ کو دھو تو دھو. اس کا دوسرا کوئی راستہ ہے ہی نہیں. کان لگا, اس کو ریسیو کر, عاجزی سے اس پر عمل کر, اس کو اپنی آنکھ سے اوجھل نہ ہونے دے, اس کو اپنے دل میں
रख। आपका जो मास्टर एरिया है वो आपका दिल है। किसी शख्स ने इसका बड़ा खूबसूरत तर्जुमा किया है। उसने कहा कि खुदावंद अपने कलाम को मेरे दिल में महफूज रहने देना, क्योंकि अच्छी चीजें तब ही निकलेंगी जब तेरा कलाम मेरे दिल में होगा। और यीशु मसीह ने कहा था सारी चीजें यहीं से निकलती हैं, बुरी भी और अच्छी भी। अच्छी उस वक्त निकलती हैं जब खुदा का कलाम अंदर हो, और बुरी उस वक्त निकलती हैं जब इंसानी सोच अंदर हो, पुरानी इंसानियत भरी हो, गुनाह का सारा मुआद अंदर हो। तो फिर बुरी चीजें, गालियां, गलाजत, बुग़्ज़, हसद, जलन, गुस्सा, उड़न, ये सब बाहर आता है। लेकिन जब मसीह का कलाम अंदर होता है तो फिर सब कुछ ठीक होता है। तो अपने दिल की हमने हिफाजत करनी है, क्योंकि ये सब चीजों से ज्यादा हीलाबाज है। दिल की ना माने कभी, दिल को खुदा का कलाम दें और खुदा के कलाम को गाइड करने दें अपने दिल। फिर जो आपका दिल कहे वो मान लें, क्योंकि उसके अंदर कलाम है। अगर कलाम से खाली आपका दिल है तो फिर दिल बड़ा खतरनाक है। समझ आई बात? कलाम के बगैर दिल खाली है, लेकिन कलाम के साथ दिल अक्लमंद है। इकबाल का एक शेर मुझे याद आ गया, बेखतर कूद पड़ा आतिशे नमरूद में इश्क, अक्ल है महवे तमाशाए लबे बाम अभी। बेखतर कूद पड़ा आतिशे नमरूद में इश्क। इश्क जो है उसका ताल्लुक दिल से है, इश्क का ताल्लुक अकल से नहीं है। मोहब्बत कभी अकल से नहीं होती। अकल से मुआहदे होते हैं, अकल से बिजनेस चलता है, सब चीजें होती हैं। अकल से मोहब्बत नहीं हो सकती। मोहब्बत का ताल्लुक ईमान से है, और ईमान का ताल्लुक आपके दिल से है। और शायर कहता है कि इश्क जो था आग लगी हुई थी, उसको ऑर्डर मिला कि भाई अगर तू छलांग मार के जा सकता तो चला जा। इश्क ने बगैर सोचे समझे छलांग मार। अकल जो थी वो किनारे पे खड़ी रही। अकल है महवे तमाशाए लबे बाम अभी। अकल सोचती रही कि छाल मारा कि ना मारा, किन्ने सेंटीग्रेड अग बाली है नन, और फिर अकल पीछे हो गई। खुदा अकल से समझ नहीं आता, खुदा दिल से समझ आता है। और जिस दिल में खुदा का कलाम बस जाता है उस दिल की बात जरूर मानो। लेकिन जिस दिल के अंदर खुदा का कलाम नहीं, वो आपको गलत डायरेक्शन में ले जाएगा। इसलिए इसको अपने दिल में रख। और ज़बूर नवीस कहता है मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया है ताकि तेरे खिलाफ गुनाह ना हो। गुनाह से बचने का एक हल है, और वो ये कि आप खुदा के कलाम को स्टोर कर लें अपने दिल में। देखें, यही वो जगह है जहां से ख्वाहिशात पनपती हैं। यही वो जगह है जहां खुदा अपना कलाम रख देता है। जब कलाम रख देता है तो गलत ख्वाहिशात के लिए जगह बाकी नहीं बचती, और खुदा का कलाम हमें गाइड करने लगता है। और फिर आगे लिखा है 22वीं आयत में, क्योंकि जो इसको पा लेते हैं, इसको खुदा के कलाम को, ये उनकी हयात है, ये उनकी जिंदगी है। जब खुदा का कलाम हमारी रूह में बस जाता है, हमारे जहनों पर तारी हो जाता है, हमारी जिंदगी का नस्बुलैन बन जाता है, हमारी जिंदगी का मरकज बन जाता है, तो फिर ये हमारी लाइफ की डायमेंशन को डिफाइन करता है। ये हमें बताता है कि तुमने किधर को जाना है, तुमने किधर को मुड़ना है, कौन सी राह तुम्हारे लिए ठीक है, कौन सी ठीक नहीं है, कौन सा रास्ता ठीक है, किस रास्ते को छोड़ना है। खुदा का कलाम हमें फिर गाइड करता है। लेकिन जब खुदा का कलाम हमारी लाइफ में नहीं होता, तो आपको बताऊं, इंसानी सोचें इतनी ज्यादा हैं कि वो इंसान को मगलूब कर लेती। कई बार खुदा के कलाम को पढ़ते हुए भी इंसानी ख्वाहिशात और इंसानी जज्बे हमारे पर गालिब आ जाते हैं, और हम खुदा के कलाम को एक साइड पे करके अपनी ही ख्वाहिश के पीछे भागना शुरू कर देते हैं। थोड़े दिनों के बाद ही हमें अंदाजा हो जाता है कि हम गलत हैं और हमने अपना टाइम जाया किया है। खुदा चाहता है कि हम खुदा के कलाम को अपनी लाइफ लीड करने दें। जब खुदा का कलाम हमारी लाइफ को लीड करेगा तो हम ठोकर नहीं खाएंगे, हम रोशनी में चलने वाले होंगे। प्रेज द लॉर्ड। और लिखा है, और उनके सारे जिस्म की सेहत है। कितने जिस्म की जी? सारे जिस्म। इसके लिए खूबसूरत जो एक वाकया है, एक गवाही है, वो डेरिक प्रिंस की है। डेरिक प्रिंस की ड्यूटी लग गई थी रेगिस्तान में। एक बहुत खूबसूरत खुदा का खादिम है, तकरीबन 63-64 बुक्स लिखी हैं उसने, और एक लंबी उम्र पाकर वो खुदा के पास गया, और खुदा ने उसे खास मुकाशफा बदरूहों के हवाले से दिया था। वो बंदा जिस जगह पर चला जाता था, बदरूहें वहां पर ठहर नहीं सकती, और बहुत से लोगों ने उसके वसीले से निजात पाई, और वो एक उस्ताद की हैसियत से माना जाता है। अब वो खुदा के पास जा चुका है। तो रेगिस्तान में उसकी ड्यूटी लग गई, फौज में था। तो रेगिस्तान में वो कहता है इतना खुश्क मौसम था कि हमारी जिल्द फट गई, और जिल्द में इस किस्म की बीमारी मुझे लाहक हो गई कि काफी दिन तो उसकी रिसर्च होती रही कि ये बीमारी है क्या। और फिर उसके बाद उन्होंने उस बीमारी को एक नाम दिया, और वो कहता कि मैं चाहता था कि मैं हॉस्पिटल ना जाऊं, ड्यूटी पर ही रहूं, लेकिन मेरे लिए चलना फिरना दोभर हो गया था, और डॉक्टर्स ने कहा कि आपको वापस कैंप में जाना पड़ेगा, हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। तो वो कहता है 1 साल तक मैं उस कैंप के अंदर रहा हूं, सिर्फ बेड पे लेटा रहता था, थोड़ा सा चल फिर लेता था, फिर लेट जाता था, और मेरे जिस्म के अंदर से पीप और खून बहता था। और उसने कहा कि मुझे बाइबल मिल गई कहीं से, मैंने बाइबल को पढ़ना शुरू किया, और मैं इस हिस्से तक पहुंचा जिसको आज हम डिस्कस कर रहे हैं। ऐ मेरे बेटे, मेरी बातों पर तवज्जो कर, मेरे कलाम पर कान लगा, उसको अपनी आंख से ओझल ना होने दे,
اس کو اپنے دل میں رکھ، کیونکہ جو اس کو پا لیتے ہیں یہ ان کی حیات اور ان کے سارے جسم کی صحت ہے۔ اس پر اس نے کتاب لکھی ہے، شفا کی بوتل اس کا نام ہے کتاب کا۔ تو وہ کہتا کہ جب میں نے اس آیت کو پڑھ لیا تو میں نے کہا خداوند میرے تو صرف سکن کے اوپر ہی یہ زخم بنے ہوئے ہیں پوری باڈی کے اندر، لیکن تو میری ساری ہی باڈی کا ذمہ لے رہا ہے، تو میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں کہ میں بیمار ہوں؟ وہ کہتا میں نے کلیم کرنا شروع کیا کہ میں یسوع کے خون کی قدرت سے شفا پا چکا ہوں، خدا کا کلام میری شفا ہے، خدا اپنے کلام کے وسیلے سے مجھے شفا دے گا، اس نے وعدہ کیا ہے۔ اور وہ کہتا چند ہی دنوں کے اندر میری سکن ریپیئر ہونا شروع ہو اور میری سکن جو تھی پہلے کی طرح ہو گئی۔ اور پھر وہ اس میسج کو لے کے پوری دنیا کے اندر گیا، ایون کہ اس نے میں نے آپ کو بتایا بک بھی لکھ دی اس کے اوپر۔ اگر ہم خدا کے کلام کو تھامے رہیں گے تو خدا کا کلام ہمارے پورے جسم کی صحت ہے، وہ ہمارے اعصاب کو بھی کنٹرول کرتا ہے۔ آپ کو پتا ہے پاکستان کے اندر ہر ایک شخص فرسٹریشن کا شکار ہے، اعصابی دباؤ انسانوں کے اوپر ہے، کام سے آتے ہیں برے حال ہوئے تو گھر سے جاتے ہیں تو برا حال، فرسٹریشن، دباؤ ہے، پریشر ہے۔ اس پریشر کو کون سی چیز ریلیز کر سکتی؟ خدا کا کلام۔ پریشر کس چیز کا ہے؟ صبح دی روٹی کھا لی، ناشتہ ہو گیا، ہن شامی بچے کتوں کھان گے، میں تے کام تے چلنا، بچیاں دا کی ہوئے پریشر ہے یہ، آپ اس پریشر سے نکل رہے ہیں۔ لیکن اگر خدا کا کلام آپ کے اندر ہوگا تو فوراً آپ کہیں گے جب چڑیاں فکر نہیں کرتی تو میں کیوں کروں؟ ہاللیلویا۔ خدا کا کلام ریلیز کرتا ہے پریشر، فرسٹریشن کو دور کر دیتا ہے، بندھنوں کو توڑ دیتا ہے، اور ہر ایک چیز جو ہماری لائف سے علاقہ رکھتی ہے اس کا جواب خدا کے کلام میں موجود ہے، بشرط یہ کہ ہم اس کو غور سے پڑھیں۔ خدا ہماری لائف کی ہر ایک چیز میں ہمیں گائیڈ کرنا چاہتا ہے، اور جب خدا کسی شخص کو رہنمائی دے دے تو پھر اس کے تو وارے نہیں آ رہے ہیں۔ ابھی میں دوپہر کو گیا ہوا تھا بادامی باغ میں ایک شخص سے ملنے کے لیے، تو وہ علاقہ آپ کو پتا لاہور کے اندر جگہ جگہ پہ کنسٹرکشن ہو رہی ہے، آپ 6 مہینے کے بعد 4 مہینے کے بعد کسی جگہ پہ جائیں آپ اسے پہچان ہی نہیں سکتے، وہاں پہ ایسے فلائی اوور بنے ہوتے ہیں، نیچے سے گول چکر بنے ہوتے ہیں، کوئی نیچے سے سڑک جا رہی کوئی اوپر سے جا رہی ہے۔ تو میں نے اس سے کہا کہ بھائی میں کافی دیر کے بعد اس علاقے میں آ رہا ہوں، تو اس نے کہا جی آپ فلاں جگہ پر پہنچ جائیں، وہاں پر آ کے آپ مجھے کال کر لیں۔ تو جب میں اس جگہ پر پہنچا تو میں نے اسے کال کی، میں نے کہا جناب میں آپ کی بتائی ہوئی جگہ پہ پہنچ گیا ہوں، اب کیا کرنا ہے؟ اس نے کہا جی آپ کو پل نظر آ رہا ہے؟ میں کہا جی آ رہا ہے۔ کہنا پل تے چڑھ کے تو تھلے آ جاؤ، پرلے پاسے میں کھڑا۔ میں کہا ہاللیلویا۔ میں پل پہ چڑھا، نیچے گیا، وہ کھڑا ہوا۔ جب کوئی گائیڈ کر دیتا ہے تو معاملہ سالو ہو جاتا ہے، جب بندے گائیڈ کرتے تو معاملہ سالو ہو جاتا ہے، تو جب خدا گائیڈ کرے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر تو کسی بندھن کا جواز رہتا ہی نہیں ہماری لائف میں۔ سو آئیے آج سے ہم خدا کے کلام کو توجہ سے پڑھیں اور سنیں، اور خدا کے کلام پر کان لگائیں، ہمبل ہوں، جو کچھ خدا کہتا عاجزی سے مان لیں، چاہے اس میں آپ کو اپنا نقصان ہی نظر آتا ہے، چاہے اس میں آپ کو تکلیف ہی ہوتی ہو، چاہے آپ کے تجربے کو خدا ناقص قرار دے رہا ہو، 10 سالہ تجربے پہ خدا پانی پھیر رہا ہو، کوئی بات نہیں، مجھے پتا ہے خداوند میرا 10 سالہ تجربہ اگر اتنا اچھا ہوتا تو 10 سال میں مجھے کچھ مل نہ جاتا، میرا تجربہ صحیح نہیں تھا اس لیے مجھے کچھ ملا نہیں، اور اب میں تیرے تجربے پہ چلنا چاہتا ہوں۔ آمین۔ اس کو اپنی آنکھ سے اوجھل نہ ہونے دے، اس کو اپنے دل میں رکھ، اور جو اس کو پا لیتے ہیں یہ ان کی حیات اور ان کے سارے جسم کی صحت ہے۔ خدا کے کلام کو پڑھیں اس ایمان کے ساتھ کہ یہ میری ساری باڈی کی صحت ہے، ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کریں تاکہ آپ کی زندگی باعث برکت ہو۔ خداوند آپ کو برکت دے۔